بس دعا کرو ہم ادھر سے ٹھیک ہو جائیں، ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں، ہمارے ارادے ٹھیک ہو جائیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ بس آپ نے نماز کی پابندی کرنی، ٹھیک ہے؟ یہ ایویں ادھر ادھر مارنے سے بہتر ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے؟ سارے قرآن میں شفا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، باوضو رہیں، صدقہ خیرات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اچھا سوچیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم۔ تو بھائی اگر اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہے تو پھر بچا بھی کوئی نہیں سکتا۔ ہاں، حقیقت کیا ہے؟ اگر اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہے تو پھر نہیں بچا سکتا، ہاں، پھر کوئی بھی نہیں بچا۔ جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش ہٹیا، چٹ لف کے ٹائم لگا نہیں۔ اپنے اللہ سے ڈرو، جو حفاظتی تدابیر بتائی جائیں اس کو لازم اختیار کرو، لیکن اصل حفاظتی تدبیر یہی ہے اپنے اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے اللہ سے ڈرنا ہے۔ نماز نہیں چھوڑنی کوئی بھی۔ باقی قبرستان تو کرونا کے آنے سے پہلے بھی بھرے پڑے گئے، ہاں، بڑے بڑے زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کہیں کھا گئی ہے۔ اور یہ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کیا کرتے تھے، جب سکندر انتقال کر گیا نا، جوان سالہ سکندر، 32 سالہ سکندر، تو ایک دن ماں گئی قبر پہ اور جا کے نا وہ قبرستان کھڑی ہو کے روئی اور کہتی کہ آئے میرا سکندر، تو کولو ایک دانا بندہ پہ لگے، انہیں کہا ماں جی کیڑے سکندر دی گل کر دیا، اتنے کئی سکندر لیٹے اتنے کئی سکندر لیٹے۔ بس اپنے اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کی کثرت کریں اور دعا کریں اللہ ملک پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بھائی چائنا والے تھے، انہوں نے تو کوئی بندوبست کر لیا، خدا نخواستہ اگر کوئی معافی والا معاملہ نہ بنا، میں کل بھی سوچ رہا تھا پاکستان میں کیا بنے گا، ادھر تو عام بیماریوں کی کوئی علاج موجود نہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ٹھڈ پیڑ کا مریض ٹر جائے تو انہوں رول چھڑ دینی پڑتی۔ بس میری یہ آواز پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، معافی مانگو بھائی، یا اللہ میں معاف۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ کرونا، آپ تاریخ پڑھیں، اس سے پہلے ایک بیماری ہوتی رہی جس کو طاعون کہتے رہے، جب طاعون کی وبا پھیلتی تھی علاقوں کے علاقے خالی ہو جاتے۔ اب تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے نا، ہیضے کا بروقت بڑا اچھا علاج آ گیا ہے، بڑے ایسے اینٹی بایوٹک آ گئے ہیں کہ جو کور کر لیتے ہیں۔ تو پہلے حضرت ہیضے کی وبا پھیلا کرتی تھی، گاؤں کے گاؤں ویلے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہے، اس لیے اپنے اللہ سے معافی مانگیں، یہ ادھر ادھر کی باتیں بنانے سے اپنے اللہ سے اپنے اعمال ٹھیک کریں۔ دیکھیں میرا رویہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا ہے، دیکھیں میرا رویہ اپنے محلے میں کیسا ہے، میں کیسا آدمی ہوں، میں کیسا باپ ہوں، میں کیسا خامن ہوں، میں کیسا بیٹا ہوں، میں کیسا بھائی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کیسا محلے دار ہوں، میں کیسا تاجر ہوں، میں کیسا خریدار ہوں۔ اپنے اپنے معاملہ ٹھیک کریں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم۔ ہم اپنے معاملہ، میں نے اس دن بھی آیت پڑھی تھی نا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کہتے ہیں بندے تجھے عذاب دے کے ہم نے کیا لینا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تو شکر کرنے والوں میں ہے، اگر تو ایمان والوں میں، وکان اللہ شاکرا علیما، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے اپنے معاملہ انشاءاللہ، جس پہ اللہ کا فضل ہے، جس پہ اللہ کا کرم ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑنا انشاءاللہ، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑنا۔ تو بھائی اگر ادھر سے معاملہ ہے تو پھر تو کچھ نہیں۔ اس لیے میں احباب سے بھی کہوں گا مایوسی نہ پھیلائیں، ہر بندہ ہی آگے ٹیکہ لاتا رہا، کرونا اتنے بھی آ، بھائی کرونا کی بات چھوڑیں، یہ بات کریں اسرائیل علیہ السلام کتنی دیر کے آئے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم کتنی دیر کا جاری ہو، ساری اس پہ بات کریں۔ کرونا نہیں تھا، اموات پھر بھی تھی، اگر کرونا نہیں ہے اموات پھر بھی ہوں گی، یہ تو اللہ نے بہانے بنائے ہیں۔ یہ لکھا ہے تفسیروں میں کہ جب ڈیوٹی لگ گئی نا حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ارواح کو قبض کرنے کی، تو وہ تفسیروں میں لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، سارے نے میں نے اب میرے پاس الفاظ نہیں، کو بے ادبی، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، یا اللہ یہ تو سارے مجھے برا بھلا کہیں،
تو اللہ پاک نے فرمایا اسرائیل تو نہ گھبرا، تیرا نام ہی نہیں لینا کسی نے۔ عرض کی اللہ ہو کیوں؟ فرمایا ہم کو بہانہ بنا دیں گے۔ بھائی نام لیا کبھی کسی نے اسرائیل کا؟ اللہ بہانے بنا دیتے ہیں، کبھی نام آیا ہی نہیں اسرائیل علیہ السلام۔ فرمایا اسرائیل تو نہ گھبرا، تجھے کوئی کچھ نہیں بولے، ہم بہانے بنا دیں گے۔ یہ کرونا، یہ کانگو، یہ طاعون، یہ جناب یہ کینسر، بلڈ کینسر، ٹھیک ہے، جگر کا کینسر، ہڈیوں کا کینسر، یہ اللہ نے بہانے بنائے، باقی وہی رنگ سارے اسی کے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، سب اللہ کی طرف، بس اپنے اپنے مقصد کا خیرات کریں۔ دیکھو اپنی بھیناں نال کس طرح دا سلوک ہے ساڈا، اپنے اپنی بھیناں نال اچھا سلوک کرو، اسے دو اپنی اپنی بھیناں۔ یہ جو کچھ ہے حضرت، دیکھو نا چائنا والوں نے کیا بھی تو تھوڑا نہیں تھا نا، میں اس پہ نہیں اس سے زیادہ بات کروں گا، اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے۔ دیکھو نا حضرت انہوں نے نقاب چھینے تھے، ہیں جی، آج اللہ پاک نے کیا لو پھر جی سارے انہوں نے کرائے تے گل کریے۔ میں چلو اس پہ اس وقت وہ مصیبت میں ہے، میں اس سے زیادہ نہیں بات کروں گا۔ انہوں نے حضرت ہماری بیٹیوں کے نقاب چھینے تھے، دیکھو نا اللہ کا کیسا عذاب ہے۔ بیبیاں کی بندیاں نے بھی کیتے نے، ہیلو پڑھو، بیبیاں بندیاں نے بھی کیتے، بچیاں نے بھی کیتے، اس لیے جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش آئے، چٹ لف کے ٹائم صدقہ خیرات کریں، ٹھیک ہے، روز تھوڑا تھوڑا صدقہ دیں، سارے اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اپنے گھر میں درود پاکی محفل لگائیں، اور رل کے دعا کریں، یا اللہ کام ساڈے چنگے نہیں ہیں لیکن تو بڑا معاف کرنا ہے، ساڈے ملک تے رحم کر دے، یا اللہ سانو اپنی حفاظت چ رکھی۔ ایتھے تے گل ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی حکمراناں تے آس امید تے نہ تھلے کو آس امید، تیرے اور تیرے محبوب دی آس امید ہے، سانو کسی امتحان چ نہ پائی، تے جے آیا دے تے پھر یا اللہ استقامت دے، جے آیا دے تے پھر استقامت۔ اس لیے ذکر الہی اول حمد ثنا، جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام چتارن والا ہر میدان ناردا۔ یہ حضرت ابراہیم، میں آپ کو بتاتا ہوں جب وہ مہربان ہوتا ہے نا تو پھر وہ کس طرح اس کے رنگ ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک درخت کے ساتھ نا ٹیک لگا کے ٹانگیں پھیلائے لیٹا ہوا تھا، بندہ بیٹھا بیٹھا سو جاتا ہے نا اکثر، آپ فرماتے ہیں میں دیوار کے ساتھ ٹانگیں لگا کے نا، تو آپ فرماتے ہیں میری ٹانگوں کے اوپر سے نا ایک بچھو گزر کے گیا، اور اس جو بچھو کی حیت تھی نا، جو اس بچھو کا جسم تھا وہ عام بچھوؤں سے بڑا تھا، آپ فرماتے ہیں میری دونوں ٹانگوں کے اوپر سے گزر گیا، مجھے اس نے ڈسا نہیں۔ اللہ ڈسنا بچھو کی فطرت میں ہے، وہ تو معافی نہیں کرتا کسی کو۔ آپ فرماتے ہیں جب ڈسا نہیں نا مجھے، میرے اوپر سے گزر گیا، آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کوئی راز رب تھا، کوئی راز رب تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی بچھو کے پیچھے پیچھے چل پڑا، آپ فرماتے ہیں آگے جا کے ایک چھوٹی سی ندی آئی، بچھو جا کے نا وہ ندی کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں ایک چوپڑ پانی سے ظاہر ہوا، بچھو کے چوپڑ کے اوپر کھڑا ہو گیا، کچھوے کے اوپر، کچھوے نے تیرنا شروع کیا، اس کو ندی پار کرا دی۔ اب فرماتے میں نے بھی وہ ندی پار کر دی۔ فرماتے بچھو کے پیچھے چلتا گیا، آگے جا کے کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے نا ایک بندہ شراب پیے مدوش پڑا ہے، اور اوپر ایک درخت سے سانپ اتر رہا ہے جو اس کو بس ڈسنے کے لیے تیار ہی ہے۔ اب فرماتے بس بچھو گیا اور جا کے سانپ سے الجھ پڑا، بچھو اور سانپ کی خوب لڑائی ہوئی آپس میں، آخر سانپ نے بچھو نے سانپ کو مار دیا، مار کے چلا گیا۔ اب فرماتے میں کیا اللہ ہے کہ شراب پی کے بے ہوش پہ آتے تھے، رب نے زہر دے ذریعے زہر مار کے انہوں بچا لے۔ اب فرماتے میں نے اس کو جگایا، جب اس نے سانپ دیکھا تو ڈر گیا، اب فرماتے کیا ڈرنا، اب فرماتے میں نے اس کو سارا کچھ ہی بتایا، تو دیکھ ہوئے تیرا رب تیرے سے کتنا پیار کرتا ہے، تو شراب پی کے بے ہوش پڑا تھا، سانپ تجھے ڈسنے والا تھا، دیکھ بچھو نے آ کے کس طرح سانپ سے تجھے بچایا ہے۔ ہاں حضرت جب وہ بچانے پہ آتا ہے پھر وہ بچا لیتا ہے حضرت، بات پھر وہی ہے، بار بار بات پھر وہی ہے حضرت، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام چتارن والا ہر میدان ناردا حضرت، بس اس کا نام چتارے انشاءاللہ ستہ ہی خیر ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیان تو خیر کچھ اور کرنا تھا، وما علینا الا البلاغ۔